محترم ائمہ کرام، خطبائے اعظام، طلبہ کرام اور ان کے محبین، تمام حضرات، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا اہل علم اور جو اہل علم نہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل علم اور عام لوگ یہ برابر ہوں۔ بے انتہائی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی درد دل کے ساتھ میں نے چند گزارشات آپ احباب کے حوالے کرنی ہے۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر اور آپ کے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک عالم اور ایک غیر عالم، خواہ وہ نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے۔ اگر برابر نہیں تو ان کے درمیان فرق مراتب کتنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عام آدمی کی بات نہیں، جو دنیا دار ہے، مالدار ہے، وڈیرا ہے اور دین سے دور ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ اہل ایمان جو عبادت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ایک طرف، اور دین کا عالم باعمل دوسری طرف، دونوں کے مرتبے میں اس طرح فرق ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو اس کے سامنے ستارے کی جو حیثیت ہے، اسی طرح عالم کے مقابلے میں عبادت گزار شب زندہ دار کا مرتبہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفضلی علی ادناکم، کہ عالم اور عابد، یعنی ایک شخص اللہ کا نیک بندہ عبادت گزار ہے، عالم نہیں ہے، اور دوسری طرف عالم ہے، ان کے مرتبے میں اس طرح فرق ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور آپ کے مقابلے میں صحابہ میں جو سب کے بعد والا ہے، فالعالی سب سے بعد والا مرتبے میں جتنا یہ تفاوت ہے، اتنا عالم دین اور عبادت گزار کے مرتبے میں اللہ کے ہاں تفاوت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے علم، تعلم اور تعلیم کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سعادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو ہر مجلس میں، دینی مجلس میں تقریباً یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لکھ کر لٹکائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں 5027 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔
اس حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے اس حدیث کے راوی تابعی ابو عبد الرحمن السلمی ہیں، اور اسی 527 نمبر پر اس حدیث کے نیچے موجود ہے کہ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کی گورنری تلک بیٹھ کر مسند پر قرآن مجید پڑھایا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کی خلافت کا آغاز لیا جائے اور حجاج بن یوسف کی گورنری کا اختتام لیا جائے تو یہ 3 ماہ کم 72 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کب سے لے کر کہاں تک پڑھایا، آغاز سے انتہا تک یا انتہا سے آغاز تک، اس لیے موٹا اندازہ فرمایا کہ اگر آغاز ہو ان کی خلافت کا، انتہا ہو ان کی عمارت اور گورنری کی، یہ 3 ماہ کم 72 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اختتام اور حجاج کی گورنری کا آغاز لیا جائے تو یہ زمانہ 38 سال بنتا ہے۔ اگر دونوں کی اوسط نکالی جائے 50-55 سال بیٹھ کر ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ مسند پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہے، اور ساتھ بخاری کی اس حدیث کے آخر میں ان کے کمنٹ ہیں ابو عبد الرحمن السلمی کے کہ ذاک الذی اقعدنی مکانی ھذا، کہ یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس مسند پر بٹھا دیا ہے، یا مراد یہ عثمان بن عفان وہ فرد ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھانے پر اس مسند پر بٹھا دیا ہے۔ ایک حدیث کی وجہ سے زندگی نصف صدی کے اراؤنڈ اباؤٹ بیٹھ کر مسند پر انہوں نے قرآن پڑھایا ہے۔ علم کی فضیلت، شان، عظمت یہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو سناتے بھی رہتے ہیں۔ گھر سے دین کا طالب علم چلتا ہے، مسجد یا مدرسے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ یا ایک بات میں خصوصاً ذکر کروں گا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اور بعض بڑے بڑے شارحین نے بھی لکھا ہے کہ فرشتے اپنے پر دین کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی حدیث ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ صحیح حدیث میں یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، صحیح حدیثوں کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ طالب علم کے سر کے اوپر وہ سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دین کی مجلس کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، اس طرح طالب علم چل رہا ہو اس کے سر پر، یہ دین کے طالب علم کے سر پر فرشتے اپنے پروں کے ساتھ سایہ فگن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں اور علماء کرام کے لیے آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ سمندروں میں بسنے والی مچھلیاں اور اپنے بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں سب دین کے عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، بخشش کی دعا کرتی ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ
کسی کہنے والے نے کہا ہے سب سے، چونکہ اساتذہ علماء اور ائمہ کی مساجد ہے، ہمیں دین کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات مسند مصلی پر اس شخص کو کھڑا کیا جائے جو باعمل ہو، لیکن اگر کسی کو انہوں نے ہائر کر دیا ہے تو اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ دین کا عالم اگر بے عمل بھی ہو، وہ خود اندھیروں کے اندر بھٹک بھی رہا ہو تو لوگوں کو روشنی دکھا رہا ہے۔ اس کی مثال بے عمل عالم کی اس طرح ہے کہ جیسے ایک نبینا سرچ لائٹ لے کر راستے پہ کھڑا ہو اور راستہ ٹوٹا ہوا ہو اور اندھیر گپ اندھیرا ہو اور لوگوں کے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن آنے والوں کے لیے راستہ واضح کر رہا ہے، ہلاکتوں سے ایکسیڈنٹ سے بچا رہا ہے۔ دین کا عالم بے عمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ بے عملی سے محفوظ رکھے ہر عالم دین کو، لیکن عوام الناس اور مقتدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے، وہ خود اندھیروں میں بھی ہو، ہمارے لیے وہ روشنیاں پھیلا رہا ہے۔ حضرات، یہ چند چیزیں ذکر کرنے کے بعد میں آج کی اس بزم میں چند ایک گزارشات، جن میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ دین کے علم میں قرآن مجید کے ناظرہ سے لے کر تخصص تلک رسوخ اور پختگی کی ضرورت ہے۔ ناظرہ پڑھانے والے ناظرہ پڑھانے کے ماہر ہوں، تجوید پڑھانے والے، حفظ کروانے والے حفظ کے ماہرین، تجوید پڑھانے والے تجوید کے ماہرین ہوں، درس نظامی پڑھانے والے وہ درس نظامی کی کتب علوم و فنون کے ماہرین ہوں، تخصص کروانے والے وہ بہترین اسپیشلسٹ قسم کے لوگ ہوں۔ آج دن بدن تنزل کا شکار یہ ہوا جا رہا ہے، اس لیے غور کیجئے گا۔ میں چند ایک مثالیں، یہ آج کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر رائج اور فائز ہو چکی ہیں اور ہم ان کے اندر تحقیق نہیں کرتے، امہات الکتب کے ساتھ مراجعت کر کے صحیح اور غلط اس کے اندر تمیز نہیں کر پاتے۔ یہ بہت ایک ضروری نصیحت ہے کہ ہر چیز جو لکھی گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، خواہ لکھنے والا بہت بڑا محقق ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہاں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ہمارے احباب اہل الحدیث بعض صورتوں میں ہم علماء کرام، ہمارے اکابر، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو فوت ہو گئے اور جو زندہ ہے حفاظت فرمائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی رائے اس کے اوپر ایسا جمود ہم اختیار کر لیتے ہیں، پیچھے سلف صالحین کو ہم نہیں دیکھتے۔ اصل راستہ وہ ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین قرآن و سنت کی روشنی میں جو انہیں سمجھا ہے۔ آج بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے 150 سال پہلے یہ احکام و مسائل نہیں تھے، 1000 سال پہلے بھی یہ بات بھی یاد رکھیے 150 سال پہلے کو نہیں دیکھا جائے گا، 600 سال پہلے کو نہیں دیکھا جائے گا، 800 سال پہلے کو نہیں دیکھا جائے گا، 1000 سال پہلے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے گا صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج کو دیکھا جائے گا، تابعین اعظام کے عقیدے اور منہج کو دیکھا جائے گا، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی کہے جی فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں نے 800 سال 700 سال، سب کو میچ کیا جائے گا، ملایا جائے گا۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے اقوال، عقیدہ، منہج اور طریقہ کار کے ساتھ جس کا مسلک، منہج، عقیدہ صحابہ کرام کے ساتھ ملے گا وہ حق پر ہے، باقی سب باطل ہے، کیونکہ یہ 3 قرون جو ہے مشہود لہا بالخیر، ان کے اندر خیر ہے اور یہی سب کائنات کے لیے۔ اگر کوئی چیز ایک گروہ اس دور سے لے کر حق پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اگر کوئی سکالر، کوئی یوٹیوبر
یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب 1000 سال پچھلا کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی، میں نے یہ مسئلہ اجاگر کیا ہے، یا اتنے 100 سال سب لوگ بھٹکے ہوئے تھے، سمجھ لیجئے سب سے زیادہ یہ انسان بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم اور دائم رہے گا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ پچھلے سب لوگ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ سب بھٹکے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے، تو سمجھ لیجئے کہ ایک گروہ تو حق پر موجود تھا، یہ انسان خود بھٹکا ہوا ہے۔ حضرات، میں 2 چیزیں ذکر کر رہا تھا کہ بعض ہم اپنے بزرگ اکابر کے مسائل احکام پر اس قدر جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ سلف صالحین کو بھی نہیں دیکھتے، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہر شخص ہی محقق بن جاتا ہے اور وہ اکابر بزرگ اور حتیٰ کہ قرآن و سنت کے مطابق سلف صالحین کے مطابق بھی رائے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، یہ انداز بھی غلط ہے۔ نہ تو اس قدر جمود کی ضرورت ہے اور جائز ہے، اور نہ ہی اس قدر ہر ایک کے لیے تفردات کی ضرورت ہے، اور نہ یہ چیز جائز ہے۔ دونوں انتہائیں ہیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل، لیکن وہ عمل سلف صالحین کے فہم کی روشنی کے اندر ہونا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں جو ذکر کر رہا تھا کہ ہر شخص، آج تو الحمدللہ میڈیا کا دور ہے، اگر وقت نہیں ہے کسی درسگاہ میں بیٹھ کر باقاعدہ پڑھنے کی اور پختگی حاصل کرنے کی، تو آج میڈیا کے اوپر بھی بہترین باتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، قرآن و سنت کی تشریحات مل جاتی ہیں، لیکن پختہ علماء کرام کے ساتھ ہمارا ربط اور تمسک جو ہے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ حضرات، میں پختگی کے حوالے سے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ تسامحات، اخطاء یا اغلاط کہہ لیں، یا کم از کم تسامحات کہہ لیں، وہ اس قدر در آئے ہیں کہ آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی۔ ہر شخص بلا سوچے سمجھے جیسے لکھ دیا گیا ہے اسی طرح پڑھ رہا ہے، اور خصوصاً عربی سے جب علوم کو اردو کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، احکام کو، مسائل کو، شرع کو، تفسیر کو، نحو کو، صرف کو، دیگر علوم و فنون کو جب اردو کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو بہت زیادہ تسامحات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زبر زیر کے اندر یہ ایک ضمناً چونکہ یہ ایک علماء، خطباء، ائمہ کرام کی مجلس ہے، تو چند اخطاء کی طرف میں کچھ نشاندہی کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ نماز جنازہ کو لے لیجئے۔ نماز جنازہ کے اندر بہت کم احباب ہیں جو ان 2 اخطاء سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعا جب پڑھی جاتی ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک، اب چونکہ ایک اعتقاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے کچھ احباب سے جن کے اوپر ہمارا اعتقاد ہوتا ہے کہ فلاں مکتبہ جو ہے بڑا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے، اس نے جو لکھ دیا ہم آگے تحقیق کی زحمت نہیں کرتے، یہ تحقیق کرنی چاہیے، مراجعت کرنی چاہیے۔ امہات الکتب کے ساتھ محدثین نے اس لفظ کو ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک نہیں بلکہ وحبل جوارک جیم کے کسرے کے ساتھ ضبط کیا ہے کہ اللہ کے رسول، اور یہ الفاظ میں نے بہت سے جنازہ پڑھانے والے حتیٰ کہ مشائخ جو علم میں، عمل میں، پختگی میں مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میرا مقصد صرف توجہ کروانے کا ہے۔ اگر اس لفظ کو جوارک جیم کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا معنی لغت کے اندر ہے الماء الکثیر العمیق، بہت زیادہ پانی اور بہت گہرا پانی، اس کو کہتے ہیں جوار، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جوارک جیم کے کسرے کے ساتھ ہے، جس کا معنی کہ یا اللہ یہ تیری پناہ میں ہے، تیری امان میں ہے، اس کے اوپر رحم فرمانا۔ دعا تو یہ ہے جوارک کہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے، حفاظت میں لے لے، خیر فرما دے،
لیکن ہم نادانستہ طور پر جوارق کا معنی ہے الماء الکثیر العمیق، بہت زیادہ اور گھنا، بہت زیادہ پانی کو جوار کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ جوار ہے جیم کے کسرے کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سے جنازوں میں نے یہ لفظ سنا کہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، ادخلہ الجنت الفردوس۔ بعض احباب تو جنت الفردوس پڑھتے ہیں، جو لغتاً بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے جنت الفردوس اس دعا میں مجھے نہیں ملا۔ اور یہ لفظ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ یعنی الجنت الفردوس، یہ خطا ہے اور تسامح ہے۔ الجنہ یہ لفظ جنت مضاف ہے، الفردوس مضاف الیہ ہے، اور اضافت مانوی ہے، اس کے اوپر مضاف پر الف لام نہیں آئے گا۔ اگر یہ دعا کرنی بھی ہے اللہم ادخلہ الگ ہے، جنت الفردوس الگ ہے، لیکن یہ جنت الفردوس جنازے کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع کسی روایت میں مجھے نہیں مل سکا۔ میں نے رات بھی کوشش کی اس کو ڈھونڈوں کہ کسی جگہ جنازے کی اس دعا میں اس جگہ اللہم ادخلہ جنت الفردوس مل جائے، مجھے نہیں ملا۔ اگر کسی حبیب کو ساتھی کو ملے تو مجھے بھی اس سے آگاہ کر دے۔ بہرحال اگر کوئی دعا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن سنت میں جو مزہ ہے، جو ثواب ہے اور جو فائدہ ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی الفاظ پڑھیں جو کہ مسنون ہے۔ اس طرح یہ چند چیزیں میں نے ذکر کرنی ہیں، اس کے اوپر آپ اگر مزید سرچ کرنا چاہیں۔ بھائیوں، میں نے زندگی کے تقریباً یہ 23 سال میرے تدریس کے ہو گئے ہیں، میں نے اس پر خصوصاً کام کیا ہے کہ جہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر جب نحو کو کنورٹ کیا گیا ہے اردو کے اندر، اس میں کیا کیا تسامحات ہوئے ہیں، کیا کیا اخطاء ہوئی، جن اخطاء کی بنیاد پر تراجم کے اندر، تشریحات کے اندر، تفسیرات کے اندر کیا کیا تسامحات ہوئے ہیں، اس کے اوپر میرے تقریباً کوئی 30 سے 40 لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، شرح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، نحو کیا ہے، اس میں صحیح کیا ہے، خطا کیا ہے۔ بہرحال مثال کے طور پر ایک دو مثالیں ذکر کر کے آخری کو ایک دو نصیحتیں میں انشاءاللہ کروں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے ترجمے بہت سے مترجمین نے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ جب میں نے تراجم پہ کچھ کام کیا، قرآن مجید کے سیغے ان کو مکمل الحمدللہ تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، تو تراجم میں نے مختلف دیکھے، اس کے اوپر مجھے اشکال تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اور بالاتفاق یہاں الفتح سے مراد جو ہے مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ تو بعض لوگ، بہت سے مترجمین نے جو رائج ہے ہمارے ہاں، یہ ترجمہ کیا کہ جب فتح آ جائے اور اللہ کی نصرت آ جائے، جبکہ یہ قرآن مجید کی سورہ بالکل آخری زندگی کے اندر اتری ہے، بلکہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پہلا ترجمہ لیا جائے، اس کا مطلب 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا ہے، اور یہ سورت اس سے پہلے کی ہے، وہ تھوڑا زمانہ پہلے ہو یا زیادہ، کم از کم یہ 8 ہجری میں اس کا مطلب ہے کہ یہ اتری ہے، اور رمضان سے پہلے اتری ہے کم از کم۔ لیکن اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی نصرت آ چکی ہے اور مکہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ کا کام وہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، آپ آخرت کی تیاری کیجئے۔ اب یہ ترجمہ نہیں ہے جب فتح آ جائے مستقبل میں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب فتح آ چکی ہے اور اللہ کی نصرت آ چکی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے خلفاء یہ کام کریں گے، آپ آخرت کی تیاری کیجئے اور تسبیح اور حمد کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے۔
اس کی دوسری مثال قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس کا بھی یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی کھیل اور تجارت. اگر یہ ترجمہ کیا جائے نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی پر منتج ہوگا کہ یہ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا, جب بھی ایسا ہوتا تھا تو وہ ایسا کرتے تھے. ایسی بات کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, صرف ایک واقعہ ہے مغنی اللبیب ان کتب العاریب ابن ہشام انصاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں بھی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے تجارت کو دیکھا, یہ نہیں کہ جب بھی دیکھتے ہیں, جیسے اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ چکی ہے. اسی طرح یہ دو آیتیں قرآن مجید کی ان کے تراجم کے اندر بہت زیادہ تسامح ہوا ہے, جس کی وجہ سے معنی مفہوم تفسیر جو ہے وہ بگڑ کے رہ گئی ہے. لیکن بعض اللہ کے بندوں نے یہی ترجمہ کر کے اردو میں بھی صحیح ترجمے کا انتخاب کیا. اس طرح بے شمار مثالیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ رائج, لیکن کسی نہ کسی ترجمے میں اور عربی شروحات اور عرب علماء نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی ہے. جیسے سب سے پہلے میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جب یہ الکنز الثمین پڑھی اور پہلا صفحہ ہی میں نے دیکھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس سے پہلے ہم یہی ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں ما دون ذالک, ما کا معنی سوا نہیں ہے, ما کا معنی دون کا معنی سوا نہیں ہے, دون کا معنی کم تر ہے. مطلب کیا, یہ مطلب اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے, پھر معنی یہ ہوگا کہ شرک کے علاوہ کفر اکبر بھی ہے, شرک کے علاوہ نفاق اکبر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے کفر اکبر بھی معاف کر دے, نفاق اکبر بھی معاف کر دے, جبکہ یہ معنی کسی بھی مفسر نے نہیں کیا ہے. لہذا معنی یہ ہے کہ ما دون ذالک, جو اس شرک سے کم تر ہے. اور جب دیکھا تو المفردات فی غریب القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا, اور محققین نے یہی قول کیا تھا کہ ما دون ذالک جو شرک سے کم تر ہے. اب معنی کیا ہوا کہ شرک بھی اللہ نہیں بخشے گا, جو شرک کے برابر یا شرک سے بڑی چیز ہے, جیسے شرک نہیں بخشا جائے گا اس کے برابر اور بڑی چیز بھی نہیں بخشی جائے گی. شرک سے چھوٹی چیزیں یعنی گناہ صغیرہ کبیرہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, جس کو چاہے سزا دے. محترم بزرگوں اور بھائیوں, چند لمحات کے لیے میں چند گزارشات اور کروں گا. آخری, آپ ماشاءاللہ سب ائمہ مساجد, خطباء اعظام اور دین کے طلبہ کرام یا کچھ محبین تشریف فرما ہے. فتنوں کو سمجھیے گا. اس وقت چند مہینے پہلے سب سے بڑا جو فتنہ محسوس ہو رہا تھا وہ الحاد کا فتنہ معلوم ہو رہا تھا. چند ماہ قبل جو سب سے بڑا فتنہ محسوس ہو رہا تھا دنیا کے اندر وہ الحاد کا فتنہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا تھا. لیکن کچھ ایام پہلے اب جو فتنہ سب سے بڑا محسوس ہو رہا ہے, حضرات علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ ہر وقت مصلحت کام نہیں دیتی, حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کسی اور نہج کے اوپر کھڑی ہو جائے اور پھر اس کو اور کھڑی ہو چکی ہے. بہت سے عامی لوگ اور سادہ لوگ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جب ان کو واپس لانا وہاں سے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں. الحاد بہت بڑا فتنہ تھا, مناظرے ہو رہے تھے, ڈبیٹ ہو رہے تھے, اور آج بھی شاید ہو رہے ہیں. اور مستقل طور کے اوپر جو ہے الحاد کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے, نہ کوئی رازق مالک خالق, نہ کوئی جنت نہ کوئی دوزخ, کوئی کائنات کو بنانے والا نہیں ہے, خالق کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر عقلی دلیلیں دی جا رہی ہیں, الحمدللہ علماء کرام رد بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید علماء کرام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ احباب بھی سمجھیں کہ جو اس چیز کو جانتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر لیکچر بھی موجود ہیں, الحاد کو سمجھیں. اور نیا طبقہ جو ہے یونیورسٹیز کے اندر ہمارے طلبہ وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ الحاد سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک طرف
یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دوسری طرف بہت لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج جو فتنہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے وہ رفض کا فتنہ ہے۔ لوگ اس کو رفض پڑھتے ہیں، یہ رفض نہیں ہے، رفض کا فتنہ ہے۔ یہ کیا فتنہ ہے؟ میں چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رفض کا فتنہ وہ لوگ جو صحابہ کرام، آج ہمارے پاس جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کو محفوظ نہیں سمجھتے، روافض اور رافضی، اور آج ہمارا ہر نوجوان ان کے دفاع میں کھڑا ہے۔ بھئی مظلومیت الگ ہے، ظالم کی مذمت الگ ہے، یہ الگ باتیں ہیں، لیکن محبت پینگے اور ان کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کرنا، یہ مستقبل میں بہت خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں سمجھیے، علماء کرام اور خطباء اعظام بہت بہتر اور آسان انداز میں اپنے عقائد کی طرف واپس پلٹیے، اور عقائد خصوصاً قرآن مجید کی حفاظت۔ اہل السنت والجماعت، وہ کوئی ہو کائن من کان، وہ حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اہل ظاہر ہوں، اہل الحدیث ہوں، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بسنے والے یا بر صغیر دیگر ملکوں میں دیوبندی بریلوی ہوں، سب کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید من و عن محفوظ ہے۔ لیکن ایک قوم جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہے، جامع القرآن اول ابو بکر ہے اور ثانی حضرت عثمان ہے، یہ قرآن جو جمع کیا گیا ہے اس میں کمی بیشی کی گئی ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ اپنی امہات الکتب کو نہیں جھٹلا سکتا، یہ تقیہ ہے۔ اور ان کی سب سے معتبر کتاب الکافی کے اندر لکھا ہے کہ دین 9/10 یعنی 90% دین جو ہے وہ تقیہ کے اندر ہے، یعنی جھوٹ بولنا اور اظہار نہ کرنا، لوگوں کے سامنے کچھ کہنا اور اندر کچھ ہونا، فراڈ، یہ تقیہ۔ اور یاد رکھیے تقیہ کے اوپر مجھے یہ بات آ گئی، کہتے ہیں جناب تقیہ تو قرآن میں بھی ہے، حسن بصری نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ وہ بھائی جو تقیہ ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، وہ افراد کے لیے ہے، جماعت کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان ظلم میں پس رہا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کفر کا کلمہ بول دے، کوئی کفر کا فعل کر دے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن تمام امت مسلمہ اور جماعت حقہ سب گنگی ہو جائے اور سب جو ہے وہ تقیہ کر لے۔ یہ تقیہ اگر جائز ہے تو جہاد کس لیے ہے؟ پھر بدر کیوں ہوا ہے، احد کیوں ہوا، خندق کیوں ہوا ہے، پھر شہادتیں کیوں ہیں؟ پوری امت تقیہ کر کے بیٹھ جائے، یہ جرم ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی فرد کے لیے تو تقیہ ہو سکتا ہے۔ حضرات، جو لوگ یہ رفض کی بیماری، جو قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کو مومن نہیں مانتے اور ان کو نعوذ باللہ مرتد مانتے ہیں، 3-4 کو نکال کر ان کی امہات الکتب اور پختہ ترین کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں، نعوذ باللہ مرتد، اور پھر ان کو وہ غاصب سمجھتے ہیں، اور مستقبل میں ان کی پلانگ یہ ہے کہ آج ہم ان کے لیے قربانیاں دیں۔ بھئی اپنی اپنی جگہ ملک پاکستان جو بھی فیصلہ کرے، اپنی جغرافیائی حدود کے لیے اس کو حق حاصل ہے کہ ہم نے کس دشمن سے کتنا دفاع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ملک اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن نظریاتی طور پر سمجھ لیجئے کہ آج عقیدہ لوگوں کے اندر واضح کیجئے، قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ لوگوں کے اندر واضح کیجئے، صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا واضح کیجئے، اور جو صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں ان لوگوں کو ننگا اور ایکسپوز کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے جو آج نوجوان نسل جن کو ہیرو سمجھ رہی ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے مکے پہ بھی قبضہ کرنا ہے، مدینے پہ بھی قبضہ کرنا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی امہات الکتب میں لکھا ہے
کہ ابو بکر و عمر کو نکال کر نعوذ باللہ قبروں سے درختوں پر لٹکا کر سوڑی دے کے آگ لگا کے جلانا ہے، نعوذ باللہ علیاذ باللہ۔ اس لیے بھائیو اس فتنے سے خود بھی بچیے۔ ہاں مظلوم کوئی اپنی جگہ پر مظلوم ہے، ظالم کی مذمت کیجئے لیکن کسی کو ہیرو نہ بننے دیجئے، عقائد کی طرف توجہ کیجئے، لوگوں کو عقائد سے آگاہ کیجئے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔